اور آپ کو بتائیں گے سائفر کیس کا دوبارہ جیل ٹرائل کا اہم فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ فیصلہ کچھ دیر پہلے محفوظ کیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ سائفر کیس کا دوبارہ جیل ٹرائل کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ثاقب، فیصلہ محفوظ تھا، سامنے آ گیا، کیا فیصلہ آیا؟ جی، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب دوبارہ سے جیل ٹرائل کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سائفر کیس کا جیل ٹرائل ہوگا، لیکن عدالت نے واضح کیا ہے کہ جو بھی پبلک اور میڈیا میں سے جو بھی اس جیل ٹرائل کو سماعت کور کرنا چاہے اور سماعت میں آنا چاہے ان کو اجازت ہوگی۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابوالاسناد محمد ذوالقرنین نے یہ محفوظ فیصلہ سنایا ہے۔ اس وقت بھی جو ہے وہ عدالت کی جانب سے تفصیلات جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ یہاں چیئرمین پی ٹی آئی اور جو شاہ محمود قریشی کی فیملی بھی موجود ہیں، ان کا وکلا بھی موجود ہیں، اور عدالت کی جانب سے واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اب دوبارہ سے یہ جیل ٹرائل ہوگا، اور یہ جیل ٹرائل جو آج کی جو رپورٹس تھیں، اسپیشل رپورٹس تھیں، جو حساس اداروں کی رپورٹ تھیں، اڈیالہ جیل حکام کی رپورٹس تھیں، ان تمام رپورٹس کے تناظر میں یہ فیصلہ ہوا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اب جمعے کو اب اس کیس کی آئندہ سماعت ہوگی اور اس میں پبلک اور میڈیا کو بھی آنے کی اجازت ہوگی۔ ثاقب، یہ بھی بتائیے گا کہ اب ٹرائل دوبارہ آج سے ہی شروع ہوگا؟ جی، دوبارہ سے ٹرائل شروع ہوگا، اور یہ ٹرائل جو ہے اب 28 اگست کی پوزیشن سے آگے بڑھے گا، اور جمعے والے دن تمام ملزمان کی وہاں پہ حاضری لگے گی، اور اس حاضری کے بعد اب یہ ٹرائل آگے بڑھے گا، جس میں سب سے پہلے نقول تقسیم ہوگی، پھر فرد جرم عائد ہوگی، اور اس کے بعد ساری چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھیں گی۔ ثاقب، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بھی کہا گیا کہ پبلک اور میڈیا کو جیل سماعت میں اجازت ہوگی، تو کتنے لوگوں کی اجازت ہوگی؟ پہلے لسٹیں فراہم کرنا پڑیں گی، کون کون اس کیس کو دیکھنا چاہ رہا ہے؟ عدالت نے یہ کہا ہے کہ اس حوالے سے کوئی بھی مخصوص نہیں کیا گیا کہ کتنے میڈیا پرسنز اور کتنی پبلک کو اندر جیل میں جانے کی اجازت ہوگی، بلکہ جتنے بھی لوگ آنا چاہتے ہیں وہ جیل ٹرائل میں آ سکیں گے، اور ان کو جیل اتھارٹیز روک نہیں سکیں گی، اور وہ جیل اس میں جو جیل سماعت ہے اس میں موجود ہوں گے۔ جی ثاقب، یہ بتائیے گا کہ جو سیکیورٹی کے خدشات بتائے گئے تھے ان کی روشنی میں یہ فیصلہ سنایا گیا، تو سیکیورٹی کے خدشات کیا پیش کیے گئے تھے جیل انتظامیہ کی جانب سے؟ جی، سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے رپورٹ جو ہے آج جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں پیش کی گئی تھی، اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب سائفر کیس کا جیل ٹرائل جو ہے وہ کیا جائے گا، اور اس میں پبلک میڈیا بھی ہوگی۔ اس میں اسپیشل رپورٹس بھی تھی، کانفیڈینشیل رپورٹس بھی تھیں، اساس اداروں کی رپورٹس تھیں، اڈیالہ جیل حکام کی رپورٹس تھیں، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ لائف تھریٹس ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کو ان کو عدالت نہیں لایا جا سکتا، تو اس لیے آج عدالت نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جیل ٹرائل ہی ہوگا دوبارہ سے، اور پبلک میڈیا اور جو لوگ بھی اس حوالے سے جیل ٹرائل میں آنا چاہتے ہیں ان کو جیل اتھارٹیز پر یہ لازم ہوگا کہ وہ ان کو وہاں آنے کی اجازت دیں۔ جی اچھا ثاقب، یہی بتائے گا کہ اگلی سماعت کے حوالے سے فری کین کو نوٹسز جاری کر دیے گئے؟ جی بالکل، نوٹسز جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں، اور اس کی آئندہ جو سماعت ہے وہ جمعے کے روز ہوگی۔ آئندہ سماعت سائفر کیس کی جو ہے وہ جمعے کے روز جیل میں ہوگی، اور اس میں پھر وہ اوپن جو جیل کی سماعت ہوگی وہ ان کیمرہ نہیں ہوگی بلکہ اوپن سماعت ہوگی، اور اس میں جو پراسیکیوشن ہے ان کو بھی نوٹس ہو چکا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کو بھی نوٹس ہو چکا ہے، اور وہاں سے بھی ٹرائل آگے بڑھے گا۔ اچھا ثاقب، یہ بھی بتائیے گا، اس سے پہلے جب کیس کی سماعت ہوئی تو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ عدالت میں پیش کرنا یا پھر یہ سماعت کہاں پہ ہوگی اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ نے نہیں، تو اس حوالے سے ان کے مزید کیا دلائل تھے اس وقت؟ کہ ان کے دلائل یہی تھے کہ عدالت جو ہے وہ جیل سماعت نہ کرے، بلکہ عدالت جو ہے وہ یہاں پہ چیئرمین پی ٹی آئی کو طلب کرے، اور یہیں پہ عدالت جو ہے وہ سماعت کرے، اور اس کے بعد عدالت جو ہے وہ جیل سماعت نہیں کر سکتی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا واضح طور پر فیصلہ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس فیصلے کی موجودگی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جیل سماعت کریں۔ ان کی جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ یہاں پہ طلب کریں، لیکن آخر کار عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہاں پہ اب جیل سماعت ہوگی، پبلک کو بھی اجازت ہوگی، میڈیا کو بھی اجازت ہوگی، جیل اتھارٹیز ان کو روک نہیں سکے گی۔ واضح طور پر جب چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے کہا گیا کہ اگر دوبارہ جیل اتھارٹیز نے روکا تو پھر کیا ہوگا، انہوں نے کہا کہ میں نے آرڈر کر دیا ہے، اب کوئی نہیں روکے گا، اس حوالے سے واضح طور پر آرڈر موجود ہے۔ جی اچھا ثاقب، فیصلہ محفوظ کرنے سے پہلے جو سماعت ہوئی، وکلا کی جانب سے دلائل دیے گئے، تو وہ ناظرین کو تفصیل آگاہ کیجیے گا کہ اس سماعت میں کیا کچھ ہوتا رہا؟ اس میں جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت ہے اس میں آج اڈیالہ جیل کی جانب سے ایک رپورٹ پیش کی گئی، جس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو لائف تھریٹس کی وجہ سے ہم جیل سے عدالت نہیں لائے،
और उन लाइव फैक्ट्स की रिपोर्ट के साथ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स भी थी असास अदारों की, जिनमें ये कहा गया था कि चेयरमैन पीटीआई को अगर लाया जाता है तो उनको जिंदगी के खतरात मौजूद हैं। वो रिपोर्ट जब अदालत के सामने रखी गई तो अदालत ने पहले खुद पढ़ी, फिर प्रोसिक्यूटर ने पढ़ी, फिर चेयरमैन पीटीआई के वकला ने पढ़ी, फिर दोनों तरफ के दलाइल हुए। चेयरमैन पीटीआई के वकला का ये कहना था कि अदालत जो है वो ये अब तय जो सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल नहीं करना कि जेल समाअत होनी है या मुलजम को लाना या नहीं लाना, अदालत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करे और ये कहे कि आज 2 बजे चेयरमैन पीटीआई को यहाँ पे पेश करें। उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि जेल थ्रेट्स जो लाइव थ्रेट्स की अगर रिपोर्ट्स हैं तो अदालत उनको देख ले, और उसके बाद अदालत ने वाजे किया था कि ये अगर ओपन जेल समाअत होगी तो वो ओपन समाअत होगी और वहाँ पे एक्सेस होगी पब्लिक की, मीडिया की, और उसमें जो है वो अदालत ने उस वक्त भी वाजे कर दिया था और अभी जो फैसला सुनाया गया है उसमें भी बड़ा जो है वो क्लियर कर दिया गया है। अब जुम्मे के रोज ये समाअत होगी और जुम्मे के रोज वहाँ पे जेल में ही चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत के सामने पेश किया जाएगा और ये जो ट्रायल है वो अब 28 अगस्त की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। ठीक है साकिब बशीर, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे।